من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایتھوں میں گل شروع کی سی، ایتھے ادھر میں لیا کے مکا دواں، سانو تے لوڑ کوئی نہیں، ساڈیاں عقیدے دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کر دتیاں نے تے نبی پاک نے اسی بولو اخلاق دیاں ضرورتاں بھی، ساڈی کوئی کمی ہستی ہولی بولے ہو، ساڈی کوئی نوی ہستی، نوی بستی، نوی پگڑی، اسی جگہ جگہ تے شریف نہیں بنائے، اسی کہتے ہیں یا مکہ شریف ہے یا سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لیا ندی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سوے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سنین دیتی اڑا بڑا جان دی، جگ وچ دھم پہ گئی نبی سلطان دی۔ حضرات ذی وقار ربیع الاول دا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں۔ ساڈے ملک دے اندر بالخصوص ربیع الاول نو اس وجہ تو بڑی عزت اور بڑی عظمت دی نظر نال دیکھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ رسول پاک نیکا پاکا معصومہ اور نبینا دے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت پاک دا مہینہ اور یہ ہوئی نبی علیہ السلام دی وفات پاک دا بھی مہینہ ہے۔ لیکن بڑے عجیب معاملات میں ذرا توجہ رکھنا، ہر سال ہی ربیع الاول آتا ہے اور مسلمانہ دی اکثریت وہ اپنے اندر کوئی چینج نہیں پیدا کرتی کہ بھئی چلو یاد کریے نبی علیہ السلام دا مہینہ ہے، ولادت دا وفات پاک دا، سانو شرک نہیں کرنا چاہیے، سانو بد اخلاقیاں نہیں کرنی چاہیے، سانو مار کٹائی نہیں کرنی چاہیے، یعنی نہ کوئی عقیدے چ تبدیلی آتی ہے تے نہ کوئی اخلاق اندر تبدیلی آتی ہے۔ رج کے مسلمان اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اس مہینے چ بدعات بھی کرتے ہیں تے رسومات بھی کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا آگے انقلاب پیدا کیتا ہے، بندہ اس انقلاب کو قبول کرے اور وہ انقلاب بندہ اگے اپنے گھر اندر اپنی ذات اندر کھبے سجے جتنے بندے کا ہاتھ پلا پیندا ہے وہ انقلاب اتوں تک پہنچان کی کوشش کرے۔ بہت تکلیف دے زور پہ آ رہے ہوں، اسی بدل بھی نہیں سکتے، مسلمان بڑے جذباتی ہو گئے، یعنی جڑا نبی پاک دی ولادت پاک دا مہینہ ہے، آپ دی وفات پاک دا مہینہ ہے، اس مہینے چ شرک اپنے عروج تے ہوندا ہے، اس مہینے چ بدعات اپنے عروج تے ہوندیاں نے، خرافات اپنے عروج تے ہوندیاں نے۔ جدوں قوم دے مولوی اگے لگ جان تے پھر بندیاں دا کی گلا پڑدا ہے، میں سمجھنا کوئی گلا نہیں۔ تو حضرات ذی وقار دو گلاں تسی ذہن چ رکھنیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ایک تے نبی علیہ السلام نے لوگاں دے اخلاق بہتر کیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں دے عقیدے بہتر کیتے۔ اگر سانو نبی علیہ السلام دی ولادت دی خوشی ہے، آپ دی آمد دی خوشی ہے، تو سب تو پہلے سانو اپنا عقیدہ بہتر کرنا چاہیے۔ جڑا نبی علیہ السلام نے عقیدہ توحید و سنت پیش کیتا ہے نا، سانو تے اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، شرک دیاں غلاظتاں کڈنیاں چاہیے۔ لیکن اج دا جڑا میرا موضوع ہے دوسرے پہلو دے رہے کہ بھئی اگر اسی ردی بھی نبی پاک دی آمد دا حیا ہے، قرآن دا حیا ہے،
ولادت کا حیا ہے، نبی علیہ السلام دی نسبت کا کچھ حیا ہے، تو پھر کم از کم سانو اپنے اخلاقی معاملات ٹھیک کرنے چاہیے۔ غصہ نہ کریو، جانور سن لوگ، جانور سن، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام نے لوگوں نے انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ اور مائنڈ نہ کریو اس ٹائم جڑے حالات و واقعات نے بالکل انج ہی لگتا ہے عدالتاں دے کھبے سجے ٹر جاؤ، یا رشتہ داریاں دے معاملات لوگاں دے آپس سلسلے رویہ دیکھ لو، بالکل وہ جانوراں حرکتاں نے، خون دے پیاسے، عزتاں دے پیاسے، کردار خوشی، ظلم و ستم، یعنی کتنے کتنے کو نبی پاک کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اج میں تمہیں دسنا ہے کہ جنہیں نبی علیہ السلام دا اخلاق والا رنگ نہیں نا اپنے تے چاڑیا، وہ آخرت دی جہنم جان تو پہلے دنیا دی جہنم چ پیا سڑدا ہے۔ 7 طرح دیا میں تمہیں اج اخلاقی برائیاں دسنیاں نے۔ کدی کدی یہ میں گل کہنا ہونا، اکثر نہیں میں کہندا کہ میری ساری زندگی دے جمعے ایک پاسے اور اج دا خطبہ جمعہ المبارک اللہ دی توفیق نہ ایک پاسے۔ اتنی یہ اہمیت ہے کہ جس بندے اندر اخلاقی طور پہ 7 خرابیاں نے نا، 7 اخلاقی کوتاہیاں نے، وہ ان کی سمجھ لو کہ کسی کا نقصان تھوڑا کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ جس بندے چ اخلاقی 7 کوتاہیاں نے نا، وہ ان کی سمجھ لو جی اپنے پیروں سے آپ پہ گھوڑا مارتا ہے، بنتا وہ پلاٹو کھا ہے، بنتا وہ پتہ نہیں میں کی چن چاڑ دیتا ہے، انہیں کچھ نہیں کیتا، وہ آخرت دی جہنم چ ڈگن تو پہلے دنیا دی جہنم چ پیا سڑتا ہے۔ اور میں کہنا اسی انسان ہی بن جائیے بڑی گل ہے، انسان بڑا، مسلمانی تے بہت بڑا شرف ہے۔ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں جو تسی حالات و واقعات دیکھ رہے ہو، اور مسلمان کے پرندے کا حیا کرتا ہے، جانوراں کا حیا کرتا ہے، ایتھے تے بھੈਣਾਂ بھائیاں کا حیا نہیں رہ گیا، ماں باپ کا حیا نہیں رہ گیا، میاں بیوی کا حیا نہیں رہ گیا۔ دسو ہاں کتنے کو حیا رہ گیا الا ماشاء اللہ۔ تو بھائی اگر نبی پاک علیہ السلام دی آمد کی خوشی ہے نا سانو، ادھر دیکھو میرے ادھر، پھر کم از کم انسان تے بنیے نا۔ مسلمانی تے بڑا بڑا شرف ہے، بندہ قبرہ بھی ٹر جاتا ہے، مسلمانی کی بلندی کو نہیں پا سکتا۔ مسلمان ہونا اتنے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ لو جی گل شروع کریے، توجہ رکھو، کچھ طبیعت بھی اج ساتھ نہیں دے رہی، لیکن انشاءاللہ میں ضروری پیغام تھوڑے پیشے خدمت کرنا ہے۔ جس بندے چ 7 خرابیاں نے، کنیاں 7 کوتاہیاں نے، 7 اخلاقی برائیاں نے، وہ بندہ جہنم جان تو پہلے دنیا دی جہنم چ پیا سڑتا ہے، اور دنیا دی جہنم چ ڈگا ہے۔ آخرت دی جہنم کی یہ بے چینی کا نام ہے نا، عذاب کا نام ہے نا، وہ بندہ دنیا دے عذاباں چ پیا ہے، وہ بندہ دنیا دی اگ چ پیا ہے، بے سکون، بے چین، اضطراب دی کیفیت۔ آؤ میں سب تو پہلی چیز بیان کرا، توجہ رکھنا تمہیں انشاءاللہ، تم میرے نال چلو گے اس موضوع میں۔ سب تو پہلی بات، ناکامی دی اگ۔ ناکامی دی اگے نے اینو اقتدار نہیں ملیا، اینے ایم پی اے بننا سی، ایم این اے بننا سی، منسٹر بننا سی، افیسر بننا سی، نہیں بنیا۔ اقتدار نہیں ملیا یا اینو محبت نہیں ملی۔ یہ کسی جگہ محبت کرتا سی یا پیار کرتا سی، چاہتا سی میرا ایسے رشتہ ہو جائے، نہیں ہویا، محبت اندر اینو ناکامی ہو گئی۔ جاب چاہتا سی فلانی جگہ تے مل جائے، اوتھے انہوں جاب ناکامی ہو گئی۔ کاروبار چاہتا سی میرا فلاں ہو جائے، لیکن وہ جویں چاہتا سی ہوئے کاروبار نہیں ملیا، کاروبار سے ناکامی ہو گئی۔ یا اگر کوئی بچہ کالج اور سکول اندر پڑھتا ہے، انہوں کالج اور سکول اندر ناکامی ہو گئی ہے، جنہیں وہ چاہتا کہ فرسٹ ڈویژن انہوں نمبر نہیں ملے۔ ہوں کئی بندے ناکامی ہو جان تو بعد ساری زندگی ناکامی کی اگ چ سڑتے ہی رہتے ہیں، جلتے ہی رہتے ہیں، کڑتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیو، کامیابی بھی زندگی کا حصہ ہے۔ جی گل سمجھ آ رہی ہے تمہیں دسو، ناکامی بھی زندگی کا۔ کدی اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب کر کے آزماتے ہیں، کدی اللہ تعالیٰ بندے کو، سمجھ آ رہی ہے نا گل؟ کامیابی بھی ازمائش ہے، ناکامی بھی۔
لیکن کئی لوگ انہاں چیزاں نوں سمجھدے نہیں، حوصلہ ہار جاندے نے، ہمت ہار جاندے نے۔ اے تسی جڑے کن ٹوٹے عاشق لگے پھردے نے، دل جلے ہیں محبتاں دیاں ناکامیاں، اوے لوگ خودکشیاں کر لیندے نے، ہسن والی گل نہیں۔ جوان بچیاں پہلے تے سڑدیاں رہیاں محبت دی اس اگ چ دل جلے چ جلدیاں رہیاں، پھر بچیاں خودکشی کر لی، بچیاں خودکشی کر لی، ہسن والی گل ہے۔ اقتدار نہیں ملیا، بس مایوسی، کاروبار نہیں ملیا، مایوسی دی اگ چ سڑدا پیا، ناکامی دی اگ چ سڑدا پیا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے بھی ناکامی ہو جائے، کوئی مطلب ہے کہ تھوڑی جی کامیابی جس طرح کی چاہتے ہو نہ ملے، کہ آپ نے فرمایا حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، آگے بڑھو، لو لو نہ کرتے رہو یار میں انج کرتا تے انج ہو جانا سی، انج کرتا تے آپ نے فرمایا آ جڑا نہیں میں انج کرتا تے انج ہو جانا سی، ایک کلمہ تو شیطان ہے، اے شیطان دا کلمہ ہے، تو انج کرنا نہیں سی جو ہونا بھی جو ہونا سی۔ اے میں تواڈے سامنے بڑی بڑی گل رکھی جے، ناکامی دی اگ چ کئی لوگ ساری زندگی سڑتے رہندے نے تے کچھ انہاں نوں لبدا نہیں تے نقصان غیراں دا کردے نے تے اپنا۔ اگے ودو، اس ناکامی چ حکمت ہے، بڑیاں حکمتاں نے۔ میں تانوں ذاتی زندگی چوں کئی مثالاں دے سکنا۔ میں ایک دو جگہ تے ایڈمیشن کا پروگرام بنایا، اتنے داخلہ نہیں ہویا، میں سمجھا پتہ نہیں کی ہو گیا، لیکن اللہ دی بن کے راضی رہے ہیں۔ جنہاں دا داخلہ ہویا سی اللہ پاک نے انہاں نالوں بہتیاں برکتاں عطا کر دتی۔ اللہ کوئی محتاج آ کہ اوتھے ہی تیرا داخلہ ہوئے گا تے میں تینوں برکت دینی، اوتھے ہی تیرا نکاح ہوئے گا، وہ ہی تو مال چکے نہ تے تینوں نفع ملنا ہے، جی وہ مال نہ چکیا تے کی رب دی رحمت دے خزانے مک گئے نے۔ کیوں جانوراں والی زندگی پہ بسر کر لیں، اپنے آپ کو کیوں کھوٹے سے تاڑنے بند کر لیں کہ بس مینوں جڑا تھوڑی جی ٹریجڈی ہو گئی نا، نقصان ہو گیا نا، بس ہن ختم، گلے شکوے نہ بہنا۔ ناکامی دی اگ چوں نبی پاک نے کڈیا ہے تے قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تو پہلے لوگ ناکامی دی اگ چ سڑتے سڑ پے، مڑا یا کتے کوئی گھاٹا پی جانا، کوئی واٹا گھاٹا ہو جانا، زندگی جہنم بنا لیندے سن۔ نبی علیہ السلام نے آ کے حوصلہ دیتا ہے، کئیوں کو صحت نہیں ملی، فلانے ڈاکٹر کو گئے انہیں جواب دے دیتا ہے، فلانی بھی دوائی کھا لی یہ معاملہ نہیں، بس ایک روگ لا لیا انہیں اپنے دماغ سے، نہ کرمانیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ چاہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ ذکر اذکار کر، کیوں اپنے آپ کو ناکامی کی اگ چ پیا ساڑنا ہے؟ ایماندار نہ دسو ہے کہ موضوع میں تواڈے سامنے میرے جڑے جتنے موضوعات ہوندے نے نا، الحمدللہ میں کسی کتاب چوں نہیں پڑھ کے آندا، الحمدللہ میں کوئی یہ نہیں کسی کتاب چوں تیاری کر کے آیا، میں جو حالات و واقعات کھبے سجے دینا ان تھوڑا جہا ترتیب دے کے تواڈے سامنے رکھنا کہ تسی اینا سفر کر کے آندے ہو۔ کئی لوگ یوٹیوب تے انی محبت نہ سنتے ہیں، یار انہوں کو کوئی منزل ملے، ضد نہیں ٹوٹنی کہ بس آئی دیوار ہے کہ یہ نہیں تو کچھ نہیں ہو، اس کو بہتر ہزارہ دیوار نے، یہ نہ کہ آئی کڑی ہے اور کڑی کوئی نہیں ہو، اتنا ہزاروں درجنہ بہتر کڑیاں نے۔ جوانہ نے رشتہ پیچھے عمرہ برباد کر لیا، پیو خدا دی قسم ذلیل و خوار کرتا، ماں نو ذلیل و خوار کرتا، عدالتاں اندر رل کے بے غیرتی بے حیائی تے تل نکلے۔ میں سمجھنا کہ پہلی گل اینی بڑی ہے، انشاءاللہ تواڈے ذہن چ بہ گئی کہ کلا اپنے بچیاں نوں دسو، تباہ ہو گیا جی معاشرہ،
ربیع الاول آਉਂਦਾ ਅਸੀਂ شور شرابہ پا کے رستے بند کر کے ہیں جی ایک دوجے دے کفر دے گستاخی دے پتہ نہیں کہڑیاں کہڑیاں مشیناں چلدیاں نے ربیع الاول چ نبی پاک دی محبت دا نام لے کے. سنو ہوں میں تمہیں دوسری اگ دساں جیڑا بندہ ناکامی نو اپنے تے مسلط کر لیندا ہے نا مایوس ہو جاندا ہے وہ ناکامی دی اگ وچ سڑدا رہندا ہے دنیا دی جہنم وچ سڑدا رہندا ہے. تے میرے پیارے بھائیو جنہ وہ اپنا نقصان کردا ہے کسی ہور دا اتنا نقصان نہیں کردا. دلوں کے دعا کر چھڈو اللہ پہلی گل تے ہے سانو ہر قسم دی ناکامی تو بچائی. جے کدھر کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے تے تھوڑا جہا حوصلہ دے کے نا اللہ سانو اپنی جناب تے پر امید رہن دی توفیق عطا فرمائے. جے دیکھو نا میں اس پاسے ہی پی گیا نا میں نبی علیہ السلام کی زندگی جو تمہیں مثالہ دے سکنا صحابہ کی زندگی جو کچھ مثالہ دے سکنا کہ جو انہوں نے سوچیا سی سمجھیا سی ارادہ کیتا سی وہ دے مطابق کامیابی ہوئی. تو نبی علیہ السلام ہے یعنی ہم قدر اللہ و ما شاء فعل وہی جو میرے اللہ نے میرے میں کیتا سی سوچیا سی جو اللہ نے میرے نصیب کر دیتا اوئے سبحان اللہ کتوں لب کے لائیے ہو جا پیغمبر آپ نے فرمایا میں سوچیا سی اینج کرنا سی لیکن اینج ہو گیا میرے مالک نے جو میری تقدیر چ کر دیتا میں اپنے مالک کے فیصلے سے راضی ہوں. سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے دوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی پورا پڑا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. دوجا بندہ جڑا دنیا دی اگ وچ سڑدا رہندا ہے دنیا دی جہنم وچ سڑدا رہندا ہے ایک تے جہنم مرن تو بعد ہے نا جنت جہنم اور دوجا بد نصیب ویکھیو جڑا دنیا دی جہنم وچ سڑدا رہندا جے او جڑا دنیا وچ حسد دی اگ وچ ڈگا رہندا ہے. حاسد بندہ سب تو پہلے ہاتھ پاؤندا تے اللہ دے عدل نو ہاتھ پاؤندا ہے. حاسد بندہ سب تو پہلے یہ گل کہندا ہے کہ رب نے فیصلہ نہیں صحیح کیتا یہ گڈی میرے کول ہونی چاہیے سی یہ کول کیوں ہے یہ قد میرے کول ہونا چاہیے سی یہ کول کیوں ہے یہ رنگ میرے کول ہونا چاہیے سی یہ کول کیوں ہے. وہ اللہ جانتا ٹبراں دے ٹبراں دا بیڑا غرق ہو گیا خدا دی قسم گھر دے اندر عورتیں ایک دوسرے جو ایسا ایسا حسد کردیاں نے میریاں نظروں کے سامنے ایڈے ایڈے خطرناک واقعات نے. ایک گھر چ رہ کے حسد ہے کپڑے دا حسد ہے حسن دا حسد ہے قد دا حسد ہے جیل کو اچھا گھر چ لے آئی وہ جیل دا حسد ہے انہیں سڑتے ہی رہنا ہے پھونکتے ہی رہنا ہے بہانے بہانے میں سار گھر چ کٹتے ہی رہنا ہے وہ کرمانیاں چھڑ دے اللہ پاک نے تینوں جڑے حج رکھے ماشاءاللہ واہ سبحان اللہ. حسد کی اگ چ لوگ سڑتے رہتے جے اور یاد رکھو حسد سب نالوں زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے. جس بندے کو اللہ کی توہین دا میٹھا لگا ہوئے بندہ حاسد ہی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے اللہ پاک نے جڑا مینوں ککھ دیتا ہے نا اس سونے دے پہاڑاں نالوں بھی بہتر ہے. میرے مالک نے جس حج رکھے الحمدللہ رضیت باللہ سازشاں کرتا رہنا ہے وکھیاں ہی بولتا رہنا ہے. حسدیاں بھی کئی قسم ہوتی ہیں ہر ویلے وکھیاں ہی بولنا ہر ویلے ساری پھوکنا
اور لوگوں حسد دی اگ چوں باہر نکلنے نبی دی ولادت دی خوشی ہے، پھر حسد دی اگ چوں باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ نے بھی کسی کو گڈی سونی دیتی ہے، گھر سونا دیتا ہے، پتر سونے دیتے ہیں، حسن اللہ نے دیتا ہے۔ اگر کوئی بچی چیز اچھا لے آئی ہے، مطلب ہوتا ہے نا کسی کو گھر بار ماشاء اللہ اچھا ہے، کہ جی ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ میرے بھرا نو ہور نہ ملا، میری بہن نو ہور نہ ملا، اللہ نے ہور خوشیاں دے۔ سڑ کے کئی کوڑا ہو جاندے نے، کئی اندروں اندر سڑ جاندے نے، تے کئی پھر زبان دے ذریعے ساڑ پھونکدے رہندے نے، پھونکدے رہندے نے، حتیٰ کہ آخرت والی جنت دے نال جڑی جہنم ہے نا، وہ تے جہنم تے جا ڈگدے نے۔ ساڑ نہیں پھونکنا یار، خوبیاں تے نظر رکھیا کرو، اللہ کا شکر ادا کریا کرو۔ لوگوں نے عجیب ٹوبر چالے، ربیع الاول ہوتا ہے، شرک بھی کرتے ہیں، بدعتاں بھی کرتے ہیں، رسومات بھی کرتے ہیں، شور شرابے بھی کرتے ہیں، لیکن حسد دی اگ تے جل گئے، حسد دی اگ تے سڑ گئے، برباد ہو گئے لوگ۔ پہلا بندہ جڑا ہر ویلے مایوسی دی اگ چ ڈگیا رہندا ہے، وہ بھی جہنم دی اگ چ دے، جڑا ہر ویلے ہی حسد دی نظر، ہر ویلے حسد دی نظر، وہ بھی بندہ دنیا دی جہنم اندر دے، اور جہنم جان تو پہلے جہنم چ ڈگا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ حسد دی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ اللہ جے کو زندگی چنی کی ہو بھی جاوے، اقتدار اندر، رشتے اندر، جاب اندر، کاروبار اندر، صحت کے معاملات اندر کوئی ناکامی کامیابی ہو جائے، معاملے بھی آ جان، اللہ حوصلہ دے کے، عقیدہ دے کے اپنی جناب سے اللہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسری گل سنو، جڑا بندہ دنیا دی جہنم سے سڑدا رہندا ہے، میں جذبات ہو کے نہیں آخیا کہ میری ساری زندگی دے جمعے ایک پاسے تے آئی دا جمعہ ایک پاسے، گھر اجڑ گئے، کاروبار اجڑ گئے، تنظیماں اجڑ گئیاں، جماعتاں اجڑ گئیاں، زندگیاں برباد ہو گئیاں۔ اوے مسلمانی تے دور دی گل ہے، اللہ چھاندا ہے۔ کئی عدالتاں تے چل جاؤ، گھراں تے چل جاؤ، لوکاں دے کیس سن لو، اللہ دی قسمیں لگتا ہی نہیں اے انسان نے۔ پر آپ دے بارے اتنے پہنچ گیا، بھابی دے بارے اتنے پہنچ گیا، اے ننان دے بارے اتنے پہنچ گئی ہے، سس دے بارے اتنے پہنچ گئی ہے، اے انسان نے۔ ناکامی نو مسلط نہ کرو لوگو، اے بھی دنیا دی جہنم جے، اصل تو باہر نکلو، اے بھی دنیا دی جہنم جے۔ تے تیسری گل ہے، جڑا بندہ ہر ویلے غصے چ بھریا رہندا ہے، ہر ویلے غصے چ بھریا رہنا ہے، انہیں دل چ غصہ ہی پال کے رکھنا ہے۔ یاد رکھو اے لوگو، جڑا بندہ دل چ غصہ پال کے رکھدا ہے، اور جہنم جان تو پہلے دنیا دی جہنم اندر اپنے غصے اندر سڑتا ہی رہندا ہے تے جلدا ہی رہندا ہے۔ غصہ تے وٹدے پیا نا۔ نبی اللہ علیہ بندہ آیا، کہنے لگا اوس کے نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی السلام میں نے کو وصیت کرو۔ نبی السلام نے لا تک بس ایک ہی گل نہیں، غصے دے نیڑے نہ جائے۔ انہیں آخیا ہور کرو، فرمایا غصے دے نیڑے نہ جائے۔ انہیں کہا جی اللہ نبی ہور کرو، آپ نے فرمایا لا تک ساری شریعت میں ایک کوزے چ بند کر دیتی ہے، غصہ نہ کری، غصے کے قریب نہ جائیے۔ ایسے ہر ٹائم مٹھے سے بٹ کے دل چ بغض ہے، دل چ غصہ ہے۔ غصہ مومن کو چڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ حماقت کرے، بچی حماقت کرے، کوئی شرارت کرے، کوئی بے دینی کرے، کوئی اللہ پاک دی حد بلانگے، رسول پاک دی شان اندر کمی گدائی کرے، غصہ بھی انسان چ ہونا چاہیے، لیکن ماڑی ماڑی گل چ سکے بہن بھراواں دے بارے، گھر دی چار دیواری دے بارے، معصوم رشتیاں دے بارے ہر ویلے بھریا پیتیاں رہنا۔ ربیع الاول منائی جا، جھنڈے لائی جا، ملاد منائی جا، مولوی نو حلوہ کھیر ٹیل کر دئی جا، تیری جنت بچ دے وے، تے بس غصے نہ بھی 24 گھنٹے بھریا رہے۔
اور بھائی جڑا دنیا کی جہنم چ ڈگا ہے وہ آخرت کی جہنم چوں کیویں بچے گا؟ نقصان کیتا جو نہ لوگوں نے اپنا، جنہوں نے اپنے تے ناکامیاں مسلط کر لیا، مایوس ہو گئے۔ مسلمانوں نقصان کیتا جو نہ لوگوں نے اپنا، جڑے حسد کا شکار ہو گئے۔ اینا حسد، اینا حسد، اللہ جانتا ہے میں دنیا تے اینی کوئی شہر ویکھی نہیں جنہ میں جدوں کا ہوش سنبھالیا نا، جنہ میں حسد ویکھیا نا میں کوئی دوسری شہر کی دنیا تے ویکھی۔ اللہ کی قسم ایڈی خطرناک بیماری کے غصہ نہ کریو، جنہوں نے پالیا پوسیا جوان کیتا ہوتا نا، ایک ایڈی وڈی لعنت ہے، کسی ویلے وہ بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہوئے۔ خونی رشتے اندر لعنت آ گئی ہے، خونی رشتے اندر لعنت آ گئی ہے۔ دلوں کے آمین کہو اللہ سانو حسد دی عادت تو بچا۔ ایک بندے تے 99 خوبیاں ہونا، 99 خوبیاں تے ہر ویلے دل چ غصہ پال کے رکھے تے 99 خوبیاں دا بیڑا غرق ہو جاتا جے۔ ایک خامی انسان دی دنیا بھی برباد کر چھڑ دی جے، آخرت بھی برباد کر چھڑ دی۔ وقتی طور پہ غصہ چڑھے، چڑکو، ڈانٹو، سزا دیو، خلاص، دل پاک صاف۔ لیکن 10 سال تک بھی غصے جاندے، ماشاءاللہ چوکو، 10 سال تک بھی غصے جاندے، 20 سال تک بھی غصے جاندے، تو کر کی لیا ہے؟ کلا بہ کے سوچی تو کر کی لیا ہے؟ کہ غصہ پال کے تو کر کی لیا ہے؟ بھائی جان، جڑا بندہ ہر ویلے غصے چ بھریا رہندا ہے، متھے تے بٹ رہندا ہے، غصہ پالدا ہے، اوے غصہ آنا عیب نہیں، غصہ ڈھیڈے چ پالنا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایسا انسانیت نبی پاک نے غصے دی اگ چوں باہر کڈیا ہے۔ اور سنیا جی چوتھی گل، جس انسان چ چوتھی گل ہے نا، وہ بھی بندہ بے چین ہوئے گا، بد سکونی کا شکار ہوئے گا، دنیا کی جہنم ہوئے گا۔ وہ پتا کی ہے؟ حد درجہ تعصب۔ یار بندے کا حد درجہ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تعصب دی بنیاد تے انسان بڑے گناہ کرتا ہے، تعصب دی بنیاد تے انسان بڑی حق تلفی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو جتنے کھڑا ہے میرے لے کے وہ تے کھڑا رہ، اپنی بنیادیں مضبوط رکھ، دلیل تے کھڑا رہ، لیکن میرے پیارے بھائی دوسرے دے بارے کو تھوڑا جا انداز بھی اچھا رکھ، رویہ بھی اچھا رکھ، دے الفاظ بھی، اخلاق بھی۔ اسلام کے دن یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی یہودی بھی آ جائے، عیسائی بھی آ جائے، انہوں بھی اخلاق نہ بٹھانا ہے، گل سننی ہے، کھوان پیان تو نہیں منع کرتا۔ ساڈے ملک کے اندر جنیاں جنگاں ہو رہی ہیں مسلکاں دیاں، فرقیاں دیاں، یہ کی ہے؟ تعصب ہی ہے، کٹ کٹ کے بھنیا ہے تعصب۔ شرک دا رد کرو، بدعت دا رد کرو، گستاخی دا رد کرو، ہر شے دا رد کرو، جرأت نہ کرو، بصیرت نہ کرو، اگے ود کے کرو، لیکن اپنے آپ کو تعصب دی اگ اندر سٹ دینا، میں سمجھدا ہے کہ بڑی بربادی کوئی نہیں۔ جنہ انسان اندر تعصب زیادہ ہوئے گا اتنا انسان بے چین ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اس تعصب کی لعنت کو محفوظ فرمائے۔ کدی نہ اپنے دماغ کے رکھو دین کا تعصب، وہ کہیں نہ دلا چاہیے رکھو، برادری کا تعصب بڑا ہے، اور دوسری برادری والے لوگ انسان نہیں سمجھتے۔ اجے بھی کئی علاقے کے جگیردار تھوڑے اللہ جانتا ہے دوسری برادری والے کو اپنے نام برابر دی کرسی تو نہیں بیٹھ دیتے۔ تعصب والا انسان متکبر ہوتا ہے، وڈیائی اپنی وہ اپنی وڈیائی کے چکر سے اپنا سکون برباد کر لینا۔
فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا جو ساڈا پیغمبر آیا گل سنیو، ناکامی، حسد، غصہ، تعصب، ایدیاں ڈونگیاں گہرائیاں چ لوگ ڈگے سن۔ انہاں گمراہیاں دیاں ڈونگیاں جگہ تو چک کے نبی پاک نے انہاں لوگاں نوں معیار ایمان بنا دیتا ہے۔ ڈونگی گمراہی دے ڈگے ہن پنجابی ترجمہ کرانا ضلال مبین دا مانا ڈونگی گمراہی، پرلے درجے دی گمراہی کہ جتھوں واپسی بندے دی ممکن ہی نہیں۔ اتنے نبی پاک نے کٹیا، حوصلہ دیتا، حسد نہیں، خیر خائی دیتی، غصہ نہیں، برداشت دیتی، تعصب نہیں، رواداری کا سبق پڑھایا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ڈوب ڈگے پیسن اٹھا کے پیارے ایمان دے ہدایت بنایا ہے۔ حضرات ذی وقار جڑا بندہ ناکامی نو اپنے تے مسلط کر لیندا ہے، دنیا دی جہنم وچ سڑدا رہندا ہے۔ جڑا حسد دا شکار ہو جاندا ہے، دنیا دی جہنم وچ سڑدا رہندا ہے۔ جڑا بندہ غصہ پالدا رہندا ہے، دنیا دی جہنم وچ سڑدا رہندا ہے۔ تے جڑا بندہ حاضر کا متشب ہوے وہ بھی بندہ دنیا دی جہنم دے اندر جلدا رہندا ہے۔ سنو لوگو، جڑی میں پنجویں گل کر لگا، اللہ دا واسطہ ہے تے غور کرے اور ربیع الاول آ رہا، نبی پاک دا ذکر خیر بھی ہوئے گا، شان بھی ہوئے گا، مقام بھی ہوئے گا، پر جڑا نبی پاک نے انسانیت دے کم کیتا اس کم وال بھی غور کرو۔ ایک اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو پتہ لگا، کان بولے ہو پنجویں نمبر تے جڑا بندہ گل تے لڑدا رہندا نا، لڑائیاں کرنے والا بندہ بھی دنیا دی جہنم چ سڑدا رہندا۔ عدالتاں دنیا دی جہنم ہی، جیلاں دنیا دی جہنم ہی ہے، گھر دنیا دی جہنم ہی ہے۔ سارا کچھ رب نے دیتا ہے، برا لڑ کے نہ بیڑا گرم کیتا۔ ادھر میرے دیکھو، اللہ جاندا پردے والیاں کئی عورتاں تے خون سکے چہرے دے رگ اٹھے تے پتہ کی آندیاں نے، بیکاری تو وظیفے بڑے دسنا، میرے تے پتر لڑ کے مر چلی کاری کو مینوں نہیں وظیفہ دس دے۔ اب بدبخت ایک ماں دا خون سکایا جے، ایک باپ نے پریشان کیتا جے، دسو گرفتار ہو کے میری زندگی میں کوئی راز نہیں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں، لیکن میں تو اپنی زندگی کا سب تو بڑا راز دے چلا۔ اللہ کی قسم اپنی زندگی چو لڑائی کر دیو، اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی چودر تے عزت تے سکون دے گا، اللہ پاک تعالیٰ جنت دیاں بھی بلندیاں عطا کرے گا۔ ایک ذہن بنا لو، لڑنا نہیں۔ کوئی تو زانی کہہ دے، شرابی کہہ دے، چندہ خور کہہ دے، آ کر گیا اور وہ ہمیں کر گیا، اگلی گل کرتا ہوا بس یار میرے کو مسٹیک ہو گئی، تو سمجھ گیا نا، اللہ یار میرے معاف کروائے، اللہ تیرے حال پہ بھی رحم کرے۔ تو جی کہیں وہ کی کیا ہے کی کٹ لانا میں اتنے دنیا مانتی، تسی کی کٹ پا لاؤ گے، میرے تسی دسو، چلو جتھے لڑے میرے دسو کہ سدھی پئی ہوئے، لڑ کے سدھی نہیں جے پینی، اللہ کی قسم بیوی نہ لڑ کے سدھی نہیں جے پینی، خامد نہ لڑ کے سدھی نہیں پینی، باپ نہ لڑ کے سدھی نہیں پینی، ماں نہ لڑ کے سدھی نہیں پینی، گافلا بھرا نہ لڑ کے سدھی نہیں پینی۔ زندگی جو لڑائی کٹ دے، لڑنا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑاکا بندہ میرے ویکھو، آقا فرماتے ہیں لڑاکا بندہ ان کی گنجا ہو جاتا ہے۔ پوچھا جی سر دے وال اتر جاندے نے؟ فرمایا جڑا بندہ لڑاکا ہوتا ہے نا، جویں سر تے گنجے بندے دے سر تے وال کوئی نہیں رہندا، لڑاکے بندے دے نامہ اعمال اندر نیکی کوئی نہیں رہی۔ لڑے گا، جھوٹ بولے گا، لڑے گا، ظلم کرے گا، لڑے گا، بہتان لائے گا۔ میں اس پاسے نہیں جانا، پھر میرے کئی بندے ناراض ہو جاتے ہیں، میں بڑے بڑے
दीन के ठेकेदार ने वेखिया अदालत केस कराते जो गाले करतूत करते हैं ना, मैं इन्होंने रिपोर्टां पढ़ना जिमनियां भरन लगे, केस कर लगे, जो बकवास साफ करते हैं ना, इन्हें कागजात के गैला की कसमें अखा में पढ़ के मैं हैरान हो गया कि दीनदार तबका जो लड़ाइयां होंदियां ने उदों भुगतानबाजियां होंदियां ने। बस यार जेड़े घर च लड़ाई जे लड़ना नहीं, मतलब मुंह मारी नहीं करनी, खामोश हो जाओ, साइड पे हो जाओ, महला बदल लो, शहर बदल लो, दुकान बदल लो, गली बदल लो, और उनको भाई आ मेरे हाथ खड़े मेरे मुर्शद खाने मैंने मुर्शद मेरे ने दसिया सी रबीउल अव्वल का उन्हें जो पढ़ाया कि उन्हें कहीं लड़ना नहीं तो यार बस मैं बैक हो गया, मैं वादा कर लिया भी मैं तेरे नाल लड़ना नहीं। लड़ाई दुनिया की जहन्नम जे, सिर फुट दे खामोश हो जा, बाद चो हस के बोल। तो इतने वेख लो साढ़े बच्चे चमदे बच्चे 12-14 साल के बच्चे बुजुर्ग को वादा घाटा हो जाए, खुदा की कसम की दाढ़ी फड़न चल रहे हैं। अब सैकड़ों बच्चों को सुनना होगा बाबा बच्चा 18 साल का बच्चा गलती भी बदबक दी है जी साइकिल भी बुजुर्ग को मारे तो कहता बाबा अपनी चिट्टी दाढ़ी का हियार कर, बुजुर्ग ने कहना अपनी चिट्टी दाढ़ी का हियार कर। बदबख्ती जे समाज दी कि असीं अपने बच्चों को सिखाया अखां कढणियां, गिरोबान फड़ना, एक गाल दी दो गाल देनी, एक चाहते रब की कसम तो वड्डी लानत कोई नहीं जे, और लोगों इसलिए बड़ी जिंदगी कोई नहीं जे। वही कानून में कब्र लफी फलाने मुबीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस डूंगी गुमराही जो लोगों को कढ़िया, एक कबीले लड़ लड़ के मैंने अपना बेड़ा गर्क कर दिता। नबी पाक ने फरमाया नहीं लड़ना नहीं, जेड़ा हक दे हो के भी नहीं लड़ेगा मैं अल्लाह की जन्नत की फ्रंट से उस बंदे को बहाल लैके देवांगा। हर वेले हदीस अपनी नजरों के सामने रखनी है, जन्नत के फ्रंट से इंशाअल्लाह बहाल लैना, किसी का गिरबान फड़ना, किसी का लड़ना, हाथ खड़े करो जिन्हें नहीं लड़ना, हाथ कितने कोशिश करती आ चुको मालका इन्होंने हज करा दे, हाथ थले नहीं कर रहे, अल्लाह ने उमरे करा, अल्लाह ने हौसले दे दे, अल्लाह ने हौसले दे दे, अल्लाह पाक सब दोवां जहानां दी कामयाबी दे दे। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अच्छा तो लगे दिल दी गल है, मैं जिंदगी कई बंदे देखे ने नाल मान करांदे, सच्ची गल ज्यादा मैं जिंदगी कई टब्बर भी देखे ने, इधर वेखियो उदों मैं किड्डा सा आ पुत्र तो मैं छोटा हूं, मैं कई बंदे देखे ने वो लड़ते 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 रब की कसमें थक गई। मैं देखिया लड़ते लड़ते वो लड़ाई को बड़ी मनपसंद डिश समझते कि रोजाना घर च मनपसंद डिश ना हो, पता नहीं उन्होंने कोई खून हो जाए कि उन्होंने सुकून नहीं मिलता, नुकता चीनी करी जानी है, सिंह किते ना किते फसा ही जाना बस छड़ से यार घर वट जमाना कट भले दे ना होंगे मन समझता निजा। फरमाया जेड़ा बंदा लड़ाई लेके सैर से हो गया अल्लाह निजात के साथ और जन्नत के सारे ताज उस बंदे के सिर पे रख देता है। लड़ना नहीं। हजराते दी बात 6वीं 7वीं सुनो तो इंशाअल्लाह कल खत्म करिए। छठी गल ये वो भी बंदा दुनिया की जहन्नम से सड़ता रहा है। पहली गल जेड़ा बंदा नकामी ते मायूसी मुसलत कर लेंदा है, दूजी गल जेड़ा बंदा हसद अपने ते मुसलत कर लेंदा है, तीजी गल जेड़ा बंदा दिल च गुस्सा पालदा है, चौथी गल जेड़ा बंदा तसुब बहुत ज्यादा तसुब अपने दिल च रखदा है, ते पंजवीं गल जेड़ा बंदा गल गल ते लड़दा है, छठी गल जेड़ा बंदा उदों को इंतकामी मिजाज रखदा है।
ਕਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ? ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣ, ਪੁੱਤਰ ਰੁੱਲ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁੱਲ ਜਾਏ, ਬਦਲਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। اللہ نہ کرے کہ جب وہ قتل کا کیس ہے، حق کسی کا مرڈر ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اتنے بدلہ لینا چاہیے، اتنے قصاص ہے۔ لیکن چھوٹا 9 سال کا کی بدلا ہوتا ہے؟ یہ 9 آتی ہے میں اس مائی کو بدلا لے کے چھڑنا ہے، تو مائی کہتی ہے میں بھی یہ میں جی نہیں دینا، کہ ماں جی کی ہوئے گا نہیں جیڑ دو گے۔ جڑا انتقامی مزاج ہے نا، منتقم المزاج نہ بناؤ۔ ایرتی کا میرا جملہ یاد کر لو، منتقم المزاج یعنی بدلہ لینے والا، انتقامی مزاج ہر ویلے دنیا کی جہنم سے سڑتا رہتا ہے۔ ادھر بیٹھو، تھوڑے بارے کسی نے وعدہ گھاٹا کیتا ہے؟ اچھا اللہ یار انہوں بھی معاف کرے، اللہ تینوں بھی کرے، مینوں بھی کرے، چپ کر کے ٹر جو۔ ایڈے ویلے ہو کہ ہر گل کا جواب دینا، ایڈے ویلے ہو کہ ہر بندے کو سبق سکھا کے چلنا ہے۔ یار چلو گل مکائیے، 7ویں گل کریں، مجھے گل دسو، سبق تسی صحیح سکھاؤ گے کہ اللہ صحیح سکھائے گا؟ جدو اللہ نے میں عزیز انتقام ہوں، جنہیں میرے کسی ولی نو، میرے کسی مقرب نو، میرے کسی اچھے تے سچے تے سچے بندے کا دل دکھایا، اللہ فرماتا ہے میں انہاں کو انتقام لانا، بدلا لانا۔ رب محمد کی قسم فیصلہ بادی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں تھوڑے سامنے دین دیا ایسی گلا بھی رکھ سکنا۔ اللہ فرماتے ہیں نبیا جا تو معاف کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، ولیا جا تو معاف کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، پر میں انہوں معاف نہیں کروں۔ میرے خیال آیا کہ مجھے لوگوں نے اپنے کھاتے پاؤ، امن کی زندگی گزارو، عقیدت کی زندگی گزارو۔ انکاروں میں قبل لفی ضلال مبین، اسے ڈھونڈ جی اسی ڈگے ہیں جانوروں نالوں بدتر زندگی۔ حسد ساڈے اندر، غصہ ساڈے اندر، ناکامی دی مایوسی ساڈے اندر، تعصب ساڈے اندر، لڑائی جھگڑا ساڈے اندر، گھر کباڑ خانے، دل کباڑ خانے۔ منتقم المزاج نہیں بننا۔ اگر کوئی میری بیٹی کسی گھر سے کوئی بہو بحیثیت بہو رہ رہی ہے نا، میں اس بہو نو بیٹی نو وصیت کرا گا، پتر اپنی ماں سس کو انتقام نہیں لینا۔ جی انہیں تینوں کسی موقع سے ڈھیٹ کاری دیتا ہے، پتر ماں کے درجے دینا تو کیوں ڈھیٹ کرنے کے چکرا سے؟ میں دین دے ٹھیکیداراں نوں سنیا، میں لفظ اس واسطے ذرا بولنا کہ یار بازاری بندے حرکتاں کرن تے برداشت ہو جاندیاں نے، تے اسی تے جمے پڑی دین اندر تے ساڈیاں حرکتاں نے پتہ کی آتے ہیں؟ کوئی نہیں، ساڈی بھی داڑھ تھلے آ جائے گا، ساڈی بھی داڑھ نہ کڑوا بھی کتے، داڑھ تھلے ہوگا، داڑھ نہ کہ تیری بات نکل جائے۔ کوئی نہیں، آ جائے گا بیٹا، بڑا منہ بھر کے اللہ کوئی نہیں کر رہا کہ حساب سے داؤ چھڑ پتر کہڑے پاسے پہ گیا بزرگ اگے ہوئی گلا کرنا اگے قبر ہی، حشر ہی، آخرت ہی، رب ہی، رسول ہی، کتنے جا کے منہ بخانے ہی کہ یہ سوچا نے تیری ہیں۔ 7ویں گل سن لو، حضرات عزیز وقار، مایوس نہیں ہونا، مایوسی دی اگ چ نہیں ڈگنا اپنے آپ کو، ایک در بند دے نہیں، ایک در بند دے ہزاراں در کھلے، لکھاں در کھلے۔ جے اللہ دی قسم میرے کو رب دی رحمت دی وسعت پوچھتے ہو، میں نہ ایک در بند تے ارباں در کھلے۔ تیرا ذہن ہی چھوٹا ہے، تیری سوچ ہی چھوٹی ہے، تو اس رب نو کی سمجھیا ہے؟ جنہیں شور نو گرج دیتی ہے، جنہیں رات نو تاریکی دیتی ہے، جنہیں دن نو اچھالا دیتا ہے، جنہیں سمندر نو موج دیتی ہے، جے تو اندروں ٹھیک ہے تو کی خیال ہے تینوں ضائع کر دے گا؟ ایک در بند پہ ارباں در کھلے، اپنے آپ کو ناکامی دی آگ وچ نہ سٹ۔ ایس تو بہتر اللہ رشتہ دے گا، ایس تو بہتر اللہ عہدہ دے گا، ایس تو بہتر اللہ جگہ دے گا، ایس تو بہتر اللہ مواقع دے گا۔ کیوں اپنے آپ کو ڈبی چ بند کر لیں؟ حسد دی آگ وچ نہیں ڈگنا،
تیرے کو سائیکل ہے نا تو جادو والے مجھے کہ پتہ کی کہنا ہے ماشاءاللہ جڑی سائیکل مینوں میرے بڑے دیش ہے نا لوگوں اللہ جانتا جی آپ بازاروں بھی اس سائیکل کا مقابلہ نہیں کرتے میں اللہ کی بن کے راضی ہوں بھراوا تینوں تیری گڈی نصیب ہو تینوں تیری کوٹھی نصیب ہو غصے چ نہیں رہنا تعصب چ نہیں رہنا لڑائی چ نہیں رہنا تے منتقم المزاج ستویں آخری گل اے بھی بندہ دنیا کی جہنم میں سڑنا جے کسی بندے کی ٹوچ نہیں رہنا کسی بندے کی یہ کی کرتا پھرتا ہے ہوں کا دروگ ہے سوا نہیں لینی کئی عورتوں بڑی پیڑی عادت ہے کئی بندیاں بڑی پیڑی عادت ہے سوا لیندے نے ٹوہ لیندے نے پیچھا کرتے ہیں پھر ماڑی جو بت لبے وہ مرچ مسالہ لا کے پھر چھوٹے شروع کر دیں نے کردار بھی شروع کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں یا معشر المسلمین اور مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کے ایبوں کا لا تتبعوا عوراتہم انہاں دی ٹو نہ کریا کرو انہاں دے ایبوں دا پیچھا نہ کریا کرو جڑا بندہ کسی دے ایب دا پیچھا کردا ہے اونوں پتہ لگ جائے پھر اوتے کردار کشی کردا ہے فرمایا نبی پاک نے وہ اپنے گھر دے پچھلے بند کمرے وچ بھی بن جائے اللہ انہوں اتھوں کڈ کے بھی ذلیل کر دیندا ہے سانوں کی لوڑ کسی دی ٹوچ رہن دی بندے چھڈے رپورٹر چھڈے میں تو صحیح گل تک کہنا چگل خورا کا منہ بند نہ کریا کرو منہ بھنیا کرو ٹیوے لاندیاں رہنا کسی کے بارے ٹیوے اب میں دیکھا کئی عورتوں نے اپنے گھر برباد کر لینے ایویں ٹیوے لا کے سانو کسی نے دسیا سانو کسی نے سنی سنائی گل تے یقین کرنا ہر ویلے ٹوچ رہنا جسوسی چ رہنا دیکھو یار نبیوں نے بلایا نا اسی اپنے آپ میں اگ چوں باہر کڈی معاشرے کو کڈیے اے خطبہ خود بھی سنو بچیاں بھی سناؤ دوستوں بھی اگے فارورڈ کرو لنک کر لو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین میں گل شروع کی سی ایتھے ادھر میں لیا کے مکا دوا سانو تے لوڑ کوئی نہیں ساڈیاں عقیدے دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کر دتیاں نے تے نبی پاک نے اسی بولو اخلاق دیاں ضرورتاں بھی ساڈی کوئی نویں ہستی ہولی بولے ہو ساڈی کوئی نویں ہستی نویں بستی نویں پگڑی اسی جگہ جگہ تے شریف نہیں بنائے اسی کہنے ہیں یا مکہ شریف ہے یا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیا دی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سوے سمجھا گیا لوڑ نہیں سنین دیتی اڑا بڑا جان دی جگ وچ دھم پہ گئی نبی سلطان دی بس یار جڑے تھوڑے سار ہے گئے نا میں گل مکان لگا جی ادھر ویکھو جڑے تھوڑے جے سار ہے گئے نا اپنے آپ کو انسان بنانے دے لا دیو پھر جدو یار انسان بن جائیے نا پھر مسلمان بننے کی یار کوشش کریے اللہ جانتا برباد ہو گیا معاشرہ تباہی پہ رکھے تھوڑا جا باہر نکلو پتہ ہی نہیں لگتا جانوراں چ وسنے ہیں سپاں چ وسنے ہیں درندیاں چ وستے ہیں کھوتیاں گھوڑیاں چ وستے ہیں کہ انساناں چ وسنے کوئی در گزری نہیں کوئی معافی نہیں کوئی اکھاں چ حیا نہیں لوگ اگاں چ سڑ سڑ کے مرتے جے پے لوگوں میں اگاں چو کڈو
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ